شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ثواب متعین ہے، تو قربانی کا ثواب کیا ہے؟ جی ہر چیز کا ثواب تو ایسے آپ کہیں گے کہ ثواب بہت ساری چیزوں کا ثواب ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا عمل ہے، جیسے قربانی ہے، ثواب ذکر ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعمال کا ثواب جو ہے انسان کے اخلاص اور اس کے عمل کی قبولیت کے درجات کے لحاظ سے دیتا ہے۔ یہ متعین کر کے یعنی حصر کر کے ثواب، یہ تو بات ہی نہیں صحیح ہے، یہ تو بات ہی نہیں صحیح ہے کہ کسی عمل کا ثواب حصر کر کے ہو کہ اتنا ہی ملتا ہے۔ جو اعمال کا ثواب ذکر بھی ہے وہ انسان کی ترغیب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل اور اس کے اخلاص کے لحاظ سے کتنا ثواب دے گا اس کی تعین ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے تعلق سے اگر کہیں اس کا ثواب ذکر نہیں ہے تو ثواب ذکر نہ ہونے سے اس عمل کی مشروعیت اور اس عمل کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ تو مشروعیت پہ فرق پڑتا ہے نہ تو اس عمل کی فضیلت پہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، سنت کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن و سنت پر عمل کا ثواب ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثواب ہے، یہ تو موجود ہے نا۔ اور قربانی کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، تو یہ اجمالی چیز تو موجود ہے۔ شیخ ایسا ہے نا کہ جیسے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، اور رمضان کے دنوں میں 700 گنا دیتا ہے، تو اسی پر مطلب کہ یہ 700 گنا رمضان کا نہیں ہے، وہ صدقے کا ہے۔ رمضان جی کا تو ثواب ذکر نہیں ہے، رمضان کا ثواب ذکر نہیں ہے روزوں کا۔ جی تو جیسے جیسے کہ اس میں کہا گیا نا کہ ایک نفل آپ کرتے ہو تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، ہے نا، اور فرض کا تو بات ہی الگ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ نہیں، وہ رمضان کے تعلق سے وہ حدیث صحیح نہیں ہے جو آپ نے ذکر کر دیا نا کہ رمضان میں اتنا مل جائے گا، وہ حدیث صحیح نہیں۔ باقی بات صحیح ہے کہ اس میں حج کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، رمضان ایک خاص عبادت ہے، مہینے عبادت کا خاص مہینہ، تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ جو تحدید کے ساتھ جو روایت بیان کیا تھا نا وہ صحیح نہیں۔ تو کیا شیخ میں اللہ سے امید یہ لگا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا؟ 10 سے بھی زیادہ دے گا بھائی۔ دیکھو آپ نے بکرا خریدا، اس کا 10 ثواب مل گیا، آپ بکرا لائے گھر پہ ذبح کی، اس کا 10 ثواب مل گیا، آپ نے قربانی کا گوشت کھایا کہ نبی نے کھایا، اس کا 10 ثواب مل گیا، آپ نے قربانی کا کوئی صدقہ کیا، اس کا 10 ثواب مل گیا، تو آپ نے نماز پڑھے، اس کا آپ مل گیا۔ تو قربانی ایک بہت بڑا پیکج ہے نا عبادت کا، تو آپ صرف 10 کیوں، اتنا کم کیوں سوچ رہے ہو بھائی؟ 10 تو بہت چھوٹا سا ثواب ہے، بہت زیادہ۔ ایکچولی کیا ہے کہ وہ ایک ہم لوگوں نے سنا تھا تقریباً، وہ کیا صحیح ہے کہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شاید کہ کوئی آیا اور ان کے دروازے پہ دستک دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک انار صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 10 انار دیے۔ یہ اب موجود ہے کہ کیا نہیں، سنتے ہیں ہم لوگ یوٹیوب پہ عالم لوگ سے، نہیں معلوم۔ جی تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے کہ کیا ہوا نا کہ میری اہلیہ نے کہا مجھ سے کہ پچھلی بار آپ نے کیا تھا 35,000 روپے کا قربانی جانور کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3.5 لاکھ روپیہ دیا۔ تو اسی پہ مجھے یہ سوال مطلب کیا آیا کہ سال بھر تو ہو گیا، 3.5 لاکھ روپیہ تو نہیں آئی میرے پاس۔ ارے بھائی، ثواب کا مطلب تھوڑی پیسہ آئے گا، ثواب کسی بھی شکل میں آپ کو مل جائے گا نا۔ جی بھائی وہ تو اصل آخرت میں ہے، ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ امید رکھیں کہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے کہ 3.5 لاکھ روپیہ ثواب کے بدلے 3.5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیے۔ ایک بڑا مسئلہ تھا میرے ساتھ۔ دیکھیے ایک بات آپ کو میں بتا دوں، نہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قربانی ایک بہت فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بلکہ قرآن مجید میں قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ایک جگہ فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرمایا۔ تو نماز جیسی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا، جس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، بلکہ تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ
جعلنا منسکا کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کی عبادت رکھی ہے، یعنی قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اس کو رکھا ہے. تو ایک فضیلت والا عمل ہے، ضروری نہیں کہ ہر فضیلت والے عمل پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ اللہ تعالیٰ بتا بھی دے. روزے کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کے ایک اللہ تعالیٰ ایک جو ہے 10 اور اس سے زیادہ اتنا تک ثواب دیتا ہے، لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ الصوم لی و ناجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں دوں گا. اس کا کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید رکھیں، اور دنیا میں بھی بہتر کی امید رکھیں، آخرت میں بہتر کی امید رکھیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ بس میں نے اگر 35,000 کا کیا تو پھر مجھ کو 35 لاکھ ملے گا اور یا 3.5 لاکھ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ ریٹرن کر کے دے گا. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اصل انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب ملے گا. دنیا میں صدقے کے بدلے میں کبھی اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا 4-5 لاکھ کا نقصان ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ہو کیونکہ آپ نے قربانی کی تھی اور اس کا گوشت صدقہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آپ پر آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے عبادت کریے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا اگر میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں تو. جی اچھا، یہ قربانی کے تعلق سے جو فضیلت اور ثواب کی بات آئی تھی اس میں ایک بات ذکر کرنی رہ گئی تھی کہ بھئی قربانی کا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے یہ تو نہیں، لیکن قربانی کا ثواب ہے اور فضیلت بھی مل جاتی ہے. کیسے بھئی؟ وہ جمعہ کے دن ہے نا کہ جو پہلے آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر آیا. تو اس کا کیا پتا چلا کہ یعنی مشبہ بہی کے درجے میں ہے، یعنی قربانی گویا بہت ثواب کی چیز ہے، اس کو علامت کے طور پہ پیش کیا کہ پہلے آؤ گے تو یہ ثواب، یعنی یہ بہت بڑی چیز. اس کے ثواب کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑی، جیسے کہا جائے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے جیسے چاند مثال کے طور پہ، یعنی چاند بہت خوبصورت چیز ہے حسن میں، جمال میں. تو ایسے ہی جب جمعے میں پہلے آنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، دوسرے درجے میں آنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، تو اس میں قربانی کا ثواب پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی بہت ثواب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے. تو ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن جو یہ انڈائریکٹ ہے نا، یہ ڈائریکٹ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ سے بھی زیادہ مؤثر ہے ثواب میں. تو موجود ہے ثواب اور فضیلت دونوں موجود ہے. فضیلت کا جو مسئلہ ہے نا، دیکھیے فضیلت کا جو مسئلہ ہے، قربانی اپنے آپ میں اتنی بڑی عظیم عبادت ہے. فضیلت عام طور سے کیسے ہوتی ہے عبادتوں کی کہ آدمی اس میں تساہل برتتا ہے، تو اس تساہل کو دور کرنے کے لیے، اس عبادت کی طرف اس کو لانے کے لیے اس کے بہت سارے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. انسان کی نفسیات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. جیسے نماز ہے، نماز 5 وقت پڑھنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو نماز کی حکم ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اس کے فضائل ہیں تاکہ یہ تساہل ختم ہو اور آدمی نماز کی طرف آئے. اور قربانی اپنے آپ میں اتنی عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ اتنی عظیم تاریخ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک آدمی اتنا اہتمام کرتا ہے، اس کے تعلق سے جو جذبات ہوتے ہیں، تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے. اسی لیے آپ عید کو بھی دیکھو گے، سال میں جو 2 عید ہے نا، دونوں عید کی فضیلت میں کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی فضیلت میں کوئی بات مل جائے، عید الاضحیٰ کی فضیلت میں کوئی بات مل جائے. نہیں، یہ دونوں دن اپنے آپ میں اتنے بڑے دن ہیں کہ بھائی جمعہ کا دن آ گیا تو جمعہ ساکت ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا اپنے آپ میں وہاں فضیلت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دل ویسے ہی مسلمان کا آمادہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ کہاوت ہے، رب سکوتن ابلغ من کلامن، کہ بہت سی خاموشی کلام سے زیادہ بلاغت والی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ اتنا ثواب ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت نہیں دی ہے. اور یہ لیکن فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. چلیے اچھی بات ہے. پھر